بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سبھی طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ حالات اور اہم واقعات سنانے جا رہی ہوں۔ امام بخاری کو محدثین کی جماعت میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ امام بخاری وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی احادیث اور روایات جمع کرنے کا عظیم کام انجام دیا۔ اس کام میں انہوں نے اپنی زندگی کے آرام و آسائش اور دولت سب قربان کر دیا۔ اس کام میں جو کامیابی امام بخاری کو حاصل ہوئی وہ کسی دوسرے محدث کے حصے میں نہ آ سکی، اس لیے آپ امام الحدیث اور امیر المومنین فی الحدیث قرار پائے۔ ان کی پرکھی ہوئی احادیث پر مکمل وثوق کا اظہار کیا گیا۔ آپ نے یہ کام انجام دے کر جفاکشی کی ایک مثال قائم کی۔ مسلمانان عالم آج امام بخاری سے خاص محبت رکھتے ہیں۔ جن احادیث پر بخاری کا حوالہ دیا گیا ہو، آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد رکھتے ہیں۔ امام بخاری خراسان کے شہر بخارا میں پیدا ہوئے۔ والدین نے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ والد کا نام اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ تھا۔ ان کی کنیت ابو الحسن تھی۔ یہ بڑے پائے کے محدث تھے، یعنی امام بخاری اور ان کے والد دونوں ہی محدث تھے۔ یہ فخر اسلام میں کم لوگوں کو حاصل ہوا۔ آپ کی والدہ بہت عبادت گزار تھیں۔ امام بخاری کی آنکھیں چھوٹی عمر میں خراب ہو گئیں، طبیب علاج نہ کر سکے۔ والدہ محترمہ نے اللہ سے دعا کی تو ایک دن خواب میں انہیں بشارت دی گئی کہ تمہارے رونے اور اللہ سے دعا کرنے پر اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی واپس کر دی۔ والدہ کہتی ہیں، اسی ہی صبح میرے بیٹے کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور پھر بینائی اس قدر تیز ہو گئی کہ آپ نے تاریخ کبیر چاند کی روشنی میں لکھی۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا۔ والدہ نے پرورش کی، ہوش سنبھالا تو علم حدیث کے حفظ کا شوق ہوا۔ لوگوں نے انہیں یہ کہتے سنا کہ اللہ نے مجھے حدیث کے حفظ کرنے کا شوق اس وقت دیا جب میں مکتب میں تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 10 و 11 سال کے درمیان تھی۔ اس زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ علامہ داخلی اس وقت بڑے پائے کے محدث تھے۔ معمول کے مطابق درس دے رہے تھے۔ امام بخاری بھی درس میں موجود تھے۔ علامہ داخلی نے ایک حدیث کی سند بیان کرنے میں ایک غلطی کی۔ امام بخاری نے ادب سے ٹوک دیا اور درست سند بیان کر دی۔ اس پر علامہ داخلی نے آپ کو ڈانٹ دیا۔ امام بخاری نے کہا، آپ کے پاس اصل کتاب ہو تو اس میں دیکھ لیجئے۔ علامہ داخلی گھر گئے اور اصل کتاب میں دیکھا تو امام بخاری کا ٹوکنا درست تھا۔ چنانچہ انہوں نے امام بخاری کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اس وقت امام بخاری کی عمر صرف 11 سال تھی۔ امام بخاری کو جس طرح حفظ حدیث کا شوق بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اسی طرح ان میں یہ شوق بھی پیدا ہو گیا کہ صحیح احادیث کو غیر صحیح احادیث سے الگ کریں اور علم حدیث کے ہر شعبے سے آگاہی حاصل کریں۔ اور جوں جوں وقت گزرتا گیا، آپ کے یہ خیالات جڑ پکڑتے چلے گئے۔ اس زمانے کا ایک واقعہ علامہ سلیم بن مجاہد بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ایک روز محدث وقت محمد بن سلام بکندی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ محدث صاحب مجھے دیکھتے ہی بولے، تم ذرا دیر پہلے آتے تو میں تمہیں ایسے لڑکے سے ملواتا جسے 70,000 احادیث یاد ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ حلیہ اور نام وغیرہ پوچھ کر میں اسی وقت ان کی تلاش میں نکلا۔ آخر مجھے مل گئے۔ میں نے ان سے پوچھا، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں 70,000 احادیث یاد ہیں؟ امام بخاری نے ان کی بات سن کر جواب دیا، بلا شبہ مجھے اتنی احادیث یاد ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور صرف یاد ہی نہیں بلکہ جس حدیث کے بارے میں سوال کریں گے میں اس کے راویوں کی وفات و جائے سکونت اور دیگر حالات بھی بتاؤں گا، اور اگر جو قول و فعل صحابی یا تابعی کا بیان کروں گا، اس کے ساتھ یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان کا یہ قول و فعل کس آیت یا حدیث سے اخذ کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 برس تک اپنے ہی ملک کے اساتذہ سے علم حاصل کیا، پھر اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ مکے تشریف لے گئے۔ حج کے بعد آپ کی والدہ اور بھائی تو واپس آ گئے، مگر آپ وہیں مقیم رہے علم کی تکمیل کے لیے۔ اب آپ مکے کے درس گاہوں میں شریک ہونے لگے،
پھر مکے کے بعد 18 سال کی عمر میں مدینہ کا سفر کیا۔ اس سفر میں آپ نے اپنی کتاب تاریخ کبیر کا مسودہ چاندنی راتوں میں لکھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ آپ نے یہاں 6 سال گزارے، پھر بصرہ کا رخ کیا، یہاں کے علم نبوی اور احادیث کے اساتذہ سے استفادہ حاصل کیا۔ بصرہ کا آپ نے 4 بار سفر کیا، اس کے بعد کوفہ، پھر بغداد کا سفر کیا۔ اس وقت بغداد خلافت عباسیہ کا دارالسلطنت تھا۔ حکومت کی طرف سے علم کی بہت قدر و منزلت تھی، اس لیے بغداد علم کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ وہاں ہر طرف سے اہل کمال جمع ہو گئے تھے۔ بغداد کے امام بخاری نے 8 بار سفر کیا، پھر شام، مصر، جزیرہ خراسان، عراق کے سفر کیے۔ ان تمام مقامات کے شیوخ سے استفادہ حاصل کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام بخاری ان تمام مقامات پر علم کی طلب سے گئے اور وہاں قیام کیا۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں، امام بخاری نے تمام شہروں کے محدثین کی طرف سفر کیا اور وہاں احادیث لکھیں۔ آپ کے تقوی کا عالم کیا تھا، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک بار آپ کو سمندر کا سفر کرنا پڑا۔ آپ جہاز میں سوار ہوئے۔ آپ کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں۔ ایک صاحب نے جہاز والوں کو آپ کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کون ہیں، لہٰذا جہاز والے آپ کی خدمت میں لگے رہے اور آپ کی خدمت کے لیے انہوں نے ایک ساتھی مستقل طور پر آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس نے بھی آپ کی خوب خدمت کی۔ امام صاحب اس کی خدمت سے بہت متاثر ہوئے اور باتوں باتوں میں 1000 اشرفیوں کا ذکر کر بیٹھے۔ ایک صبح ان کا ساتھی سو کر اٹھا اور چیخنے، چلانے اور سر پیٹنے لگا، یہاں تک کہ کپڑے پھاڑنے کی نوبت آ گئی۔ لوگ بہت حیران ہوئے، پوچھا آخر کیا ہوا؟ جب بہت اصرار کرنے لگے تو بولا، میرے پاس 1000 اشرفیوں کی تھیلی تھی، وہ گم ہو گئی ہے۔ اب ایک ایک کی تلاشی لی جانے لگی۔ امام بخاری نے چپکے سے اشرفیوں کی تھیلی سمندر میں پھینک دی۔ سب کے ساتھ امام بخاری کی بھی تلاشی لی گئی۔ جب کسی کے پاس سے تھیلی نہ ملی تو سب نے اسے بہت برا بھلا کہا۔ سفر ختم ہوا، لوگ جہاز سے اترے، تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا تو وہ شخص امام صاحب کے نزدیک آیا اور پوچھا کہ آپ نے تو بتایا تھا کہ آپ کے پاس اشرفیوں کی تھیلی ہے، پھر آپ نے اس تھیلی کا کیا کیا؟ امام بخاری نے فرمایا، میں نے تھیلی سمندر میں گرا دی۔ وہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور کہا، آپ کے دل نے اس قدر بڑی رقم کو ضائع کرنا کیسے گوارا کیا؟ آپ نے جواب میں فرمایا، میں نے اپنی تمام عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طلب میں بسر کر دی۔ دنیا میرے بارے میں جانتی ہے کہ میں کیسا شخص ہوں۔ تھیلی اگر میرے پاس سے برآمد ہو جاتی تو لوگ کیا کہتے؟ جس دولت کو میں نے تمام عمر حاصل کیا، اس کو چند اشرفیوں کی خاطر کھو دیتا۔ امام بخاری کے والد علامہ اسماعیل ایک بہت ایماندار تاجر تھے۔ وفات کے وقت انہوں نے کہا تھا کہ میرے مال میں سے 1 درہم بھی حرام راستے سے شامل نہیں ہوا۔ انہوں نے کافی دولت چھوڑی۔ یہ ساری دولت امام بخاری کو ملی۔ آپ نے اس مال کو مبارزت پر لگا دیا۔ یہ تجارت کی ایک قسم ہے۔ اس طرح خود فارغ ہو کر علم نبوی کی خدمت میں لگ گئے۔ آپ کی طبیعت میں مروت اور رحم دلی بہت زیادہ تھی۔ آپ کی تجارت میں شریک ایک شخص 25,000 درہم دبا بیٹھا۔ اتفاق سے وہ اس شہر میں آیا جس میں اس وقت آپ بھی تھے۔ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا مقروض آیا ہوا ہے، اس سے روپیہ وصول کر لیجئے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مقروض کو پریشانی میں ڈالوں۔ مقروض وہاں سے دوسرے شہر چلا گیا۔ آپ کے عقیدت مندوں نے عرض کی، آپ حکومت سے مدد لے سکتے ہیں، گورنر کو ایک خط لکھ دوا دیجئے، گورنر اسے گرفتار کر لے گا اور اسے قرضہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے جواب میں آپ نے کہا، اس طرح حکومت کا مجھ پر احسان ہوگا اور وہ اس احسان کا بدلہ نہ جانے مجھ سے کس صورت میں چاہیں، لہٰذا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کے عقیدت مندوں نے خود ہی خط لکھ کر گورنر کو بھیج دیا۔ آپ کو پتہ چلا تو فرمایا، تم مجھ سے زیادہ میرے خیر خواہ نہ بنو۔ پھر گورنر کی طرف آدمی بھیجا کہ مقروض کو کچھ نہ کہا جائے۔ اس طرح آپ کو 25,000 درہم میں سے کچھ بھی واپس نہ ملا، لیکن آپ نے اسے پریشان کرنا گوارا نہ کیا۔ ابو حفصہ آپ کے والد کے شاگرد تھے۔ انہوں نے تجارت کا کچھ مال آپ کی خدمت میں بھیجا۔ کچھ تاجر شام کے وقت آپ کے پاس آئے اور اس مال کو خریدنا چاہا۔ انہوں نے پیشکش کی،
کہ وہ اس مال پر 5,000 نفع دینے کے لیے تیار ہیں۔ امام بخاری نے ان سے فرمایا، اس وقت آپ چلے جائیں، میں کل اس کی بات پختہ کروں گا۔ تاجر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو کچھ اور تاجر آ گئے۔ انہوں نے اس مال کو 10,000 منافع دے کر خریدنے کی پیشکش کی۔ آپ نے 10,000 منافع لے کر مال دینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، کل میرے پاس جو تاجر آئے تھے میں نے 5,000 منافع لے کر مال انہیں دینے کی نیت کر لی تھی، اس لیے یہ مال میں انہی کو دوں گا۔ میں اپنی نیت نہیں توڑ سکتا۔ اس وقت اصل مقصد مال کی محبت کو اپنے سے دور رکھنا تھا۔ حفصہ بن عمر الاشکد کہتے ہیں، ہم لوگ بصرہ میں حدیث لکھتے تھے، ہمارے ساتھ امام بخاری بھی کتابت حدیث میں شامل تھے۔ اس دوران ہم نے کئی روز انہیں غائب پایا، تلاش کیا تو اپنے حجرے میں ملے اور جسم پہ صرف لنگی تھی۔ دریافت کرنے پہ پتہ چلا کہ خرچ بالکل ختم ہو گیا ہے، بدن کے کپڑے تک فروخت ہو چکے ہیں۔ آخر کار ہم نے چندہ جمع کیا اور آپ کے لیے کپڑے تیار کروائے۔ مطلب یہ کہ اس نوبت تک پہنچنے پر بھی ساتھیوں سے ذکر تک نہ کیا۔ خالد بن احمد زغلی بخارا کے گورنر نے آپ سے درخواست کی کہ آپ شاہی محل میں آ کر مجھے اور شہزادوں کو احادیث اور تاریخ کا درس دیں۔ امام بخاری نے صاف انکار کر دیا اور ان کو بتا دیا کہ علم کے قدردان ابھی بھی موجود ہیں جن کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو پیغام لے کر آیا تھا اس کی زبانی کہلا بھیجا۔ میں حرم شاہی میں جا کر خوش آمدی نہیں بننا چاہتا، اس میں علم کی بے قدری ہے۔ اب گورنر نے درخواست کی، اگر آپ حرم شاہی میں تشریف لانا پسند نہیں کرتے تو شہزادوں کے لیے خاص وقت دیں جس میں عام لوگ نہ ہوں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اس میں عام اور خاص سب کا برابر حصہ ہے۔ میری درسگاہ اور مسجد کا دروازہ ہر وقت ہر شخص کے لیے کھلا ہے، جسے شوق ہو آ کر فائدہ اٹھا لے، کسی کے لیے روک ٹوک نہیں۔ میں کبھی ایسی درخواست منظور نہیں کر سکتا، اگر میرے جواب سے ناخوش ہو تو بازور میرے درس سے روک دو۔ اس صاف صاف انکار پر والی بخارا بہت برہم ہوا اور شہر سے آپ کو باہر نکالنے پر تل گیا، لیکن امام بخاری کا سکہ تمام مسلمانوں پر ایسا جمع ہوا تھا کہ وہ طاقت کے بل پر بھی کچھ نہ کر سکا۔ آخر دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا۔ چند لوگوں کو اس بات پر مقرر کیا کہ امام بخاری پر کوئی ایسا الزام لگایا جائے کہ عام لوگ آپ سے بدظن ہو جائیں۔ چنانچہ ایک جھوٹا الزام لگایا گیا اور شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ الزام یہ تھا کہ امام بخاری قرآن کے الفاظ کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں۔ اس پر شہر میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور یہ ہنگامہ بھی دراصل انہی لوگوں نے کھڑا کیا تھا۔ آپ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ شہر سے جاتے وقت آپ نے یہ بد دعا کی، اے اللہ، ان لوگوں نے جس بات کا مجھ پر الزام لگایا ہے تو وہی بات ان کی ذات میں اور ان کی اولاد میں دکھا۔ کہتے ہیں چند روز بعد ہی اس دعا کا اثر ظاہر ہوا۔ خراسان کا حکمران نے بخارا کے حاکم خالد بن احمد زغلی کے بارے میں یہ فرمان جاری کیا کہ اسے گدھے پر بٹھا کر شہر میں گھمایا جائے، اس کے بعد قید میں ڈال دیا جائے۔ انجام یہ ہوا کہ یہ قید میں ہی مر گیا۔ جن لوگوں نے امام بخاری پر الزام لگانے میں حصہ لیا تھا ان میں سے ہر ایک کا انجام بد سے بدتر ہوا۔ ان میں سے اویس بن ورقہ کو وہ ذلت اٹھانا پڑی جو بیان سے باہر ہے۔ الزام لگانے کے لیے حاکم بخارا نے اس شخص کو آگے کیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے نکل کر بیکل پہنچے، لیکن اس الزام کی خبر بیکل میں پہنچ چکی تھی۔ وہاں دو فریق ہو گئے، ایک امام بخاری کو اس الزام سے بری سمجھتا تھا، دوسرا گروہ مفسدوں کا تھا۔ امام بخاری نے اس صورتحال میں وہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس دوران میں سمرقند کے لوگوں کو آپ کے بیکن پہنچنے کی خبر پہنچی۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ سمرقند تشریف لے آئیں اور مسند درس سنبھال لیں۔ آپ نے درخواست منظور فرما لی اور سمرقند کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں خرقند نامی بستی میں ایک عزیز کے مکان میں ٹھہرے۔ تہجد کی نماز میں آپ نے دعا کی، اے اللہ، تیری زمین کشادہ ہونے کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے،
مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ چند روز کے بعد آپ نے وہیں پر وفات پائی جس عزیز کے ہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس کا نام غالب بن جبریل تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ چند روز تک امام بخاری میرے مکان پر تندرست رہے، آخر بیمار ہو گئے۔ اسی حالت میں سمرقندیوں کی طرف سے درخواستیں آنے لگیں۔ بہت زور دیا گیا کہ آپ سمرقند تشریف لے آئیں۔ آپ نے حالت مرض میں ہی جانا منظور فرما لیا، مگر اس وقت انہیں معلوم ہوا کہ بخارا کا فتنہ سمرقند میں بھی پہنچ چکا ہے، وہاں بھی 2 جماعتیں ہو گئی ہیں۔ تو آپ نے اپنے لیے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھ پر تیری زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی ہے۔ ادھر اختلافات کے بعد سمرقند والوں نے اس الزام کے بے بنیاد ہونے پر اتفاق کر لیا، آپ کو سمرقند لے جانے پر زور دیا۔ آپ نے سواری طلب کی، چلنے کی تیاری کری۔ امامہ باندھا، ایک صاحب نے سہارا دینے کے لیے دونوں بازو تھامے، سواری کی جانب 10-15 قدم بڑھے ہوں گے کہ فرمایا، مجھے چھوڑ دو، کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ امام بخاری نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کیں اور لیٹ گئے۔ آپ کے جسم سے بے تحاشا پسینہ جاری ہو گیا، یہاں تک کہ آپ عید الفطر کی شب 256 ہجری میں انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت آپ کی عمر قریباً 62 برس تھی۔ روح پرواز کر جانے کے بعد بھی جسم پر پسینے کا اثر تھا۔ آخر غسل دے کر کفن میں لپیٹ دیے گئے۔ عید الفطر کے دن بعد نماز ظہر وہیں بستی میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اس طرح یہ آفتاب عالم، احادیث رسول کا خادم، دنیا بھر کے انسانوں پر احسان کرنے والا، علوم نبویہ کا ماہر رخصت ہو گیا۔ مرنے سے پہلے وصیت فرمائی، مجھے سنت کے مطابق 3 کپڑوں میں کفن دینا جن میں کرتا اور امامہ نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔